گئی ہے۔ اس کا مفہوم تو بتاتا ہے کہ جو سینوں میں ہے وہ نکل کے باہر آ جائے گا، لیکن اس لفظ کا جو صوتی آہنگ ہے، اس کا جو تاثر ہے، وہی اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ تشت از بم ہوگا، وہ سامنے لایا جائے گا۔ إِنَّ رَبَّكَ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، کوئی چیز تشت از بم ہونے سے باقی نہیں بچے گی۔ تو وہ دن ہوگا۔ کفار کہتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، یہی دن ہے، آخرت کوئی نہیں ہے۔ چونکہ آخرت کو ماننے سے ان کو خوف آتا تھا، چونکہ ان کی کرتوتیں، ان کے لچھن، لوگوں پر ظلم، جور، جبر، زیادتی، تو انہیں ڈر لگتا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر تو ہم تو پھنسیں گے۔ اب تو چالاکی سے بچ گئے ہیں ہم، اپنی طاقت سے، زور سے، زر سے، دھوں سے، دھاندلی سے آج ہم گرفت میں نہیں آ رہے۔ تو اگر واقعہ ہی ایسا دن مان لیا جائے تو پھر یہ سب کچھ تو ہے، ہم تو جانتے ہیں۔ تو وہ اس کا انکار کر دیتے تھے، اور انکار کی ایک وجہ یہ تھی کہ ان کے جرم ان کو ابھارتے تھے کہ اس دن کا انکار کر دیا جائے۔ لیکن کیا انکار کر دینے سے کیا واقعہ ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے؟ بلی کو دیکھ کر کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپ گیا ہوں، تو کیا وہ واقعی چھپ جاتا ہے؟ یا تھوڑی دیر کے بعد جب اس کے خونی پنجے اس کا جگر چیر رہے ہوتے ہیں، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرے نفس کا دھوکہ تھا، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ تو کافر اگر انکار کر کے آخرت سے بے نیاز ہونا چاہیں اور اس کی پرواہ چھوڑ دیں اور کہیں کوئی بات نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آخرت ہے نہیں اور کوئی بات نہیں ہے۔ جب آخرت آئے گی تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور ایک ایک چیز تشت از بام ہوگی۔ تو کلا کا مضمون اگر وقف کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر یہ ساری حقیقت کو بیان کرتا ہے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر کائنات آباد ہے۔ کلا، جو یہ سوچتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر قسم کی، والقمر، قسم ہے چاند کی، واللیل اذا ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو تین قسمیں کی گئی، قسم ہے چاند کی، قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دے، اور قسم ہے روز روشن کی۔ تو علماء نے اس پر بھی گفتگو فرمائی کہ چاند کی قسم کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ یہ رات کو طلوع ہوتا ہے اور عبادت گزاروں کے لیے یہ مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اس کی مدھم سی روشنی میں وہ چل کے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں اور مصلی بچھاتے ہیں اور چاندنی میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے چاند کی قسم کی، اور رات کی قسم کی جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دے، چونکہ یہ تہجد گزاروں کے لیے قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ پھر صبح جب روشن ہوتی ہے تو یہ لمحات جو ہیں وہ اشراق پڑھنے والوں کے لیے قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ تو مختلف ان چیزوں پر مفسرین نے بات کی، لیکن کسی نے کہا کہ چاند سے مراد حضور کی ذات ہے، کہا قسم محبوب، اللہ اکبر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ تو وہاں بھی بڑی خوبصورت بات کسی نے لکھی کہ اگر حروف نکالیں، حروف اعداد نکالیں تو تا کے عدد جو ہیں وہ 9 ہیں اور ہا کے عدد 5 ہیں۔ تو تا ہا کے عدد نکالیں تو 14 بنتے ہیں۔ تو کہا طٰہٰ، اے 14ویں کے چاند محبوب، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو کہا کلا والقمر، ہاں ہاں قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹھ پھیر کے چل دے، والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے دن کی جب وہ روشن ہو۔ انہا لإحدی الکبر، یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کبرا کی جمع ہے کبر، تو کبرا بڑی چیز کو کہتے ہیں۔ تو لإحدی الکبر، یہ قیامت، دوزخ، آخرت میں جو اللہ نے تیار کر رکھا ہے عذابوں کا سلسلہ، اور یہ دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیزوں میں سے ایک ہے۔
اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت آپ کا قول حضرات مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آخرت کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے اور اللہ کے تیار کردہ عذابوں سے ڈرانے کے لیے اس سے زیادہ بلیغ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو جہنم کا ذکر کیا اور کہا کہ صرف جہنم ہی نہیں، جو بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اس دن کلیجے توڑ کے رکھ دیں گی، ان میں سے ایک بڑی چیز دوزخ ہے۔ تو دوزخ ان میں سے ایک ہے، اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوزخ اللہ کے قہر و غضب کا نام ہے، اللہ کے جلال کا مظہر ہے دوزخ، اس کے قہر و غضب کا ظہور ہوگا دوزخ سے۔ تو یہ کیا خطرناک چیز ہے اور کیا دردناک چیز ہے کہ اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا اور اس جس پہ ناراض ہوگا اس کو ہی آتش دوزخ میں ڈالے گا۔ انہا لإحدى الکبر، یہ بڑی چیزوں میں سے دوزخ ایک ہے۔ نذیرا للبشر، اللہ اکبر، اور یہ لوگوں کے لیے، آدمیوں کے لیے ڈراوا ہے۔ یہ خوفناک اللہ جل شانہ نے ڈراوا رکھا ہے دوزخ کو، اور یہ بہت بری پلٹ کے جانے کی جگہ ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر فرمایا یہ پلٹ کر جانے کی، بیس المصیر، پلٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے، اور جس کو جہنم میں ڈال دیا گیا اس کو رسوا کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ جہنم میں جانے سے پہلے میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ انسانی شکل چھین لی جائے گی، چونکہ یہ صورت محمدی صورت ہے۔ امام غزالی نے دقائق الاخبار میں لکھا، الراس مدور کالمیم، یہ سر میم کی طرح گول ہے، والیدان کالہا، اور ہاتھ پھیلائیں تو یہ ہا کی شکل بنتی ہے، والبطن کالمیم الثانی، اور پیٹ دوسرے میم کی طرح ہے، اور فرمایا والرجلان کالدال، اور ٹانگیں دال کی طرح ہیں۔ تم انسان بنے پھرتے ہو، وہ نام محمد کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ تو یہ محمدی شکل ہے، تو اس شکل سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کی یہ شکل چھین لی جائے گی، اس کا وجود بڑا کر دیا جائے گا، اور بڑی مکروہ اور خوفناک شکل ہوگی جہنمی کی۔ وہ شکل ہی تبدیل ہو جانا یہی کافی تھا، لیکن پھر جہنم اور پھر جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جس طرح محل ہوں، جس طرح جو ہے وہ پیلے رنگ کے اونٹ ہو، جمالات صفر، جس طرح کہ پیلے رنگ کے اونٹ ہو، وہ بھڑکتے ہوئے شعلے اس میں ڈالا جائے گا، نذیرا للبشر۔ تو فرمایا کہ یہ آدمیوں کے لیے ڈراوا ہے، بہت بڑا ڈراوا۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب تم میں سے جو چاہے وہ آگے کے لیے تیاری کرے، اور جو چاہے وہ پیچھے رہ جائے اور اپنے اعمال بد کے اندر ہی منہمک رہے۔ کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنی آخرت کے خیر کے لیے کوشش کرنا چاہتا ہے تو یہ ڈراوا اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی آخرت سے بے نیاز ہو کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی۔ اب دوسری بات کہ یہ چیز، یہ جہنم کا یہ ہولناک جو منظر پیش کیا گیا ہے، یہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ جو آگے بڑھ کر اپنے رب کو منانا چاہتا ہے تو جہنم کا یہ خوف اور جہنم کا یہ نقشہ جو بیان فرمایا گیا ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے کہ اس کو عمل میں تیز کرے اور اس کو منہیات سے، گناہوں سے بچائے، اور جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے، پیغمبروں کا انکار کرتا ہے، آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کے لیے بھی کافی ہے کہ اس کو بتا دیا گیا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب تم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان، ہر نفس اپنے اعمال کی مرہون ہے، اپنے اعمال میں گروی رکھی گئی ہے۔ اپنے اعمال اس کے پیش نظر رہیں اور وہ اپنے اعمال کی گرفت میں ہی ہے۔ ہر شخص اسے خود پتہ ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرے اعمال کیا ہیں۔ تو جس طرح کوئی چیز رہن رکھی جاتی ہے اور
وہ پھر جس چیز کے بدلے میں رہن رکھی گئی ہو تو وہ دے کر کے چھڑائی جاتی ہے. تو ہر جان اپنے اعمال کے بدلے میں رہن رکھا گیا ہے، ہر نفس اور ہر جان. اب اگر اعمال خیر ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو جنت ملے گی، اور اعمال بد ہیں تو پھر اس کے بدلے کے اندر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہر جان وہ مرہون ہے، رہن رکھی ہوئی ہے. ہر شخص اپنے اعمال کے دائرے میں جکڑا ہوا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کے حصار میں ہے. اب وہ کس طرح کے عمل اس نے کیے ہیں اور کس طرح کے وہ عمل کر کے اپنے نفس کو اس حصار میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. الا اصحاب الیمین، مگر اصحاب یمین، دائیں ہاتھ والے. اصحاب یمین کے بارے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے نابالغ بچے ہیں جو بچپن میں فوت ہو گئے اور وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، تو ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. یہ سیدھے سیدھے جنت کی چڑیاں ہوں گی، یہ جنت کے راہی ہیں. تو یہ چونکہ اس عمر کو ہی نہیں پہنچے کہ یہ اپنے عمل کی گرفت میں آئیں. دوسرا قول یہ ہے کہ اصحاب یمین سے مراد نیکوکار ہیں، متقی ہیں. اور تیسرا قول یہ ہے، اور بڑا پسندیدہ قول ہے، وہ یہ کہ یہاں اعمال کے مرہون وہ لوگ مراد ہیں کہ جو نیکی، اچھے اعمال، صالح اور اعمال خیر کرنے کے باوجود بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں اعمال قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اس خوف میں جو مبتلا رہتے ہیں. عمل کے بعد کچھ لوگ اس بات میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب عمل کا ذخیرہ ہے، میں 5 گانا نمازی ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میرے شام سویر اس کام میں گزرتے ہیں. اور یہ چیز اللہ اکبر ان کو غرور میں مبتلا کر دیتی ہے. لیکن جو اعمال کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں عمل قبول بھی ہوئے یا کہ نہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے تھے اور کسی نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا کہ مجھے اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. وہ اگر جہنم میں ڈال دے تو اسے کون پوچھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا رہے اور اس کی رحمتوں کے لیے ملتجی رہے کہ مالک تیری رحمت سے ہی کرم نوازی ہوگی اور میں راہی جنت ہوں گا. عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے. تو اس کے فضل سے ہی بات بنتی ہے. تو فرمایا مگر اصحاب یمین فی جنات، وہ باغوں میں ہوں گے. یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے. یہ جنت کے اونچے مقام پہ ہوں گے اور ایسے مقام سے ان کو جہنم دکھائی دے رہی ہوگی. اللہ ان کے قوا اور ان کی صلاحیتوں کو جنت میں فزوں تر کر دے گا. جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، مقربین بارگاہ کی صلاحیتیں باقی لوگوں کی نسبت اللہ فزوں تر فرما دیتا ہے. آپ نے قرآن مجید میں یہ بارہا پڑھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے میل دور سے چیونٹی کی آواز کو سنا بھی اور اس کے مفہوم کو جو وہ کہہ رہی تھی سمجھا بھی. تو یہ صلاحیت ان کو عطا کی گئی. اللہ اکبر. تو اس طرح جنت کے اندر اہل جنت مجرمین کو دیکھ رہے ہوں گے جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے اور ان سے سوال کریں گے، باقاعدہ ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان کو کیا ما سلککم فی سقر. وہ انہیں کہیں گے کہ تمہیں جہنم میں کس نے بھیجا، تم جہنم میں کیسے آئے. ما سلککم، تم دوزخ میں کیوں گئے، دوزخ میں جانے کا سبب کیا ہوا. تو وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز نہ پڑھنے کا سبب ہوا کہ آج ہم جہنم کا ایندھن بنے ہیں. اگرچہ کافر دنیا پر مکلف نہیں ہیں، ایمان لانے کے بعد ماضی کی کفر کے زمانے کی نمازیں ان کو قضا نہیں کرنا پڑتی، لیکن وہ
احکام کے اس طرح سے مکلف نہیں ہیں، لیکن ایمان لانے اور ایمان لانے کے بعد وہ اعمال خیر کرنے کے مکلف ہیں۔ اس لیے ان کی چھوٹی ہوئی نمازیں اور انہوں نے جو فرائض کو ادا نہیں کیا اس پر بھی ان کو گرفت ہو رہی ہوگی اور ان کو اس پر پکڑ ہو رہی ہوگی اور وہ سزائیں پا رہے ہوں گے۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم اسلام نہیں قبول کیا اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل نہیں ہوئے، نمازیوں کے گروہ میں شامل نہیں ہوئے، تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اس مقام کو بار بار دیکھیے اور بغور اس کا مطالعہ کیجیے کہ نماز کے متصل بعد مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب یہاں دی گئی ہے، اور جو یہ کام نہیں کر پاتے ان کی سزا جہنم کی شکل میں جو ان کو ملے گی اس کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ تو عبادات یہ اللہ کا حق ہے جو بندے کے اوپر لازم ہے، اور ہم نمازوں کی کثرت اور دیگر اعمال خیر کی بجا آوری سے اپنے معاشرے کے دکھی، لاچار اور مجبور لوگوں سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے کہ ہم تو میاں پنج گانا نماز پڑھتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے، اذیت نہیں پہنچاتے، تکلیف نہیں پہنچاتے، کافی ہمارے لیے۔ تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اگر کوئی شخص نماز پڑھے، چلو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، یہ ان کا ایک جرم، اور دوسرا جرم کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا ہو لیکن مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا، اچھا وہ اگر یہ کہے کہ میں کھانا اس لیے نہیں کھلاتا کہ میرے پاس استطاعت نہیں ہے، میرے پاس مالی استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی کی ضرورت کو پورا کر سکوں، لہٰذا میں بری ہوں۔ لیکن قرآن نے اس سے بھی آگے کی بات کی، اگر وہ شخص جو استطاعت مالیہ رکھتا ہے، اگر وہ کسی مسکین کی، دکھی کی، لاچار کی مدد نہیں کر سکتا جو اس کی نظر میں ہے، اور وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکے، تو وہ تو مجرم ہے ہی ہے۔ اور جو شخص مالی طور پہ مستحکم نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو زبان دی ہے، اللہ نے اس کو اثر و رسوخ دیا ہے، وہ کسی کو ترغیب دے کر کے کسی دکھی کی ضرورت کو پورا کروا سکتا ہے، اور وہ کہے کہ جناب اب مجھے کیا اس سے لگے اور میری یہ ذمہ داری میں شامل نہیں ہے، تو قرآن نے اس کی بھی مذمت کی۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فرمایا کہ یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، تحریص نہیں دلاتا۔ کھانا کھلانا، پیش کرنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، یہ تو ہمارا دین ہمیں ترغیب دیتا ہے، اور صاحب مال کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ لوگوں کی ضرورت کا خیال رکھے، لیکن وہ اس صلاحیت کا مالک نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن اللہ نے اس کو تقریر کی، تحریر کی، یا کوئی مؤثر ہونے کی ایک صلاحیت دی ہے جس سے وہ اثر انداز ہو کر لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اگر وہ صرف نظر کرتا ہے کہ چونکہ میں تو مکلف نہیں ہوں تو بات ختم ہو گئی، تو کہا نہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اس کو چاہیے تھا کہ وہ امراء کو اس کی ترغیب دیتا اور غرباء کی طرف ان کو متوجہ کرتا، تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ قرار پاتا اور اس کا یہ عمل بھی اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہوتا، اور وہ کہتا ٹھیک ہے یہ تڑپتے رہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، اور میں ان کے لیے کسی کو ترغیب ہی کیوں دوں۔ تو اس کی بھی مذمت کی گئی، اور ایسے نمازیوں کو کہا کہ وہ اپنی نمازیں دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، انہیں نماز کے فلسفے سے ہی آگہی نہیں آئی۔ نماز جو سکھاتی ہے وہ سیکھ ہی نہیں سکے کہ نماز کا مقصود کیا ہے، اگر ان کے دل میں گداز پیدا نہیں ہوا، ان کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی، معاشرے کے کمزور، پسے ہوئے، لاچار، مجبور، اراملہ، مساکین، یتاماں کی مدد کے لیے ان کے اندر یہ جذبات پیدا نہیں ہوئے، تو وہ تہجد پڑھیں، وہ سجدے کریں، وہ لمبی قرات کریں، لمبی نمازیں پڑھیں، تو کہا کہ
وہ اپنی نماز کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہوئے۔ نماز کا عملی نتیجہ یہ تھا کہ وہ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے۔ ان کے پاس اگر مالی استطاعت ہے تو اللہ کے دیے ہوئے اس مال سے، اور اگر وہ مالی استطاعت نہیں رکھتے تو اللہ نے ان کو جو دیگر صلاحیتیں بخشی ہیں ان سے وہ تحریص دلاتے، ان سے وہ ترغیب دیتے، اور ان کے کہنے سے کسی دکھی لاچار مجبور کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ تو یہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہیں گے جب جنتی ان کو سوال کریں گے کہ تم جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو، تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اور دوسرا ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا اور بھوکوں کو کھانا کھلانا ہے۔ باقی عبادات، نیکیاں، چلے، مراقبے، ریاستیں، یہ جو کچھ ہے یہ آدھا ہے۔ صرف آدھا فقر بھوکوں کو، لاچاروں کو کھانا کھلانا ہے، لوگوں کی ضرورتوں اور لوگوں کی احتیاج میں ان کے کام آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو درویشی، تصوف، فقر، اس کا آدھا حصہ مخلوق خدا کے ساتھ نرم دلی سے پیش آنا اور ان کی ضروریات کی تکمیل کرنا۔ تو وہ دو چیزیں یہاں بیان کی گئی۔ قالوا لم نکو من المصلین، ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، یعنی اللہ کا جو حق تھا اس کو ادا نہیں کرتے تھے، اور دوسرا حقوق العباد کی تلافی کرتے۔ اور وہ کیا تلافی؟ نہ حقوق العباد کی تلافی کرنے کی بجائے حقوق العباد میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے، اور وہ یہ کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ اور تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اللہ اکبر، ہم یہ کھیل کود کرنے والے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے کھیل کود کرتے تھے، تمسخر اڑاتے اور طنز و مذاق کی مجلسیں گرم کرتے، اور اہل ایمان کو تمسخر کرتے اور ان کو کہتے یہ دیکھو یہ بادی و راہ قسم کے لوگ یہ ایمان لائے ہیں۔ تو ہم مجلسیں بپا کر کے اہل ایمان کا تمسخر اڑاتے، اور ہم اس طرح جو ہے وہ ان کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتے۔ آج خود ذلت کی زندگی میں مبتلا ہیں، اور اہل ایمان ان کو جنت سے دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے پوچھ رہے ہوں گے۔ علماء نے لکھا کہ یہ پوچھنا یہ معلومات کے اضافے کے لیے نہیں ہوگا کہ انہیں معلوم نہیں ہے اس لیے پوچھ رہے ہوں گے، یہ ان کی مزید تذلیل کے لیے، ان کا تمسخر اڑانے کے لیے کہ تم ہمارا تمسخر اڑایا کرتے تھے، آج دیکھو کہ ہم جنت کے بالا خانوں میں ہیں اور اللہ نے ہمارے اوپر کتنی کرم نوازیاں کی ہیں، اور تم کس ذلت میں، کس نکبت میں، کس رسوائی میں مبتلا ہو۔ تو یہ عذاب کی ایک اور صورت ہے جو ان پر مسلط کی جائے گی، چونکہ وہ ذلت کے اندر بعض اوقات انسان ذلت میں، پریشانی میں ہوتا ہے اور اس کو اس کا دشمن نہیں دیکھ رہا ہوتا جس کو وہ اپنا دشمن مان رہا ہوتا ہے، تو وہ تھوڑا سا سکون میں ہوتا ہے، اچانک اس کو ذلت میں ڈوبا ہوا، اس کو اس اذیت میں مبتلا جب اس کا دشمن دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اسے تو میں مر جاتا کہ میں دشمن کے سامنے بھی رسوا ہوا۔ اب جن اہل ایمان کی یہ تذلیل کرتے تھے، تدحیق کرتے تھے، انہیں بادی راہ کہتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھے، ان کے ساتھ اٹھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ہم یہ تو عام سے جو ہے وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کر کے جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں، تکبر، رونت میں بھرے ہوئے اس طرح باتیں کرتے تھے۔ آج وہ جنت کے بالا خانوں سے ان کو دیکھ رہے ہوں گے اور انہیں بطور استہزاء پوچھ رہے ہوں گے اچھا تم جہنم میں کیوں آئے، تم تو بڑے 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 سردار تھے قوم کے، کیا ہوا تمہیں؟ تو وہ پھر اس وقت کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری بات ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیہودہ گو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بیہودہ گوئی کیا کرتے تھے، تمسخر اڑایا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اسلام اور اہل اسلام کے خلاف تدبیریں سوچا کرتے تھے۔ یہ ہمارا رویہ تھا، آج اس کی سزا ہے کہ ہم جہنم کے گڑھے کے اندر ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھی بات وہ کہیں گے کہ ہم جزا کے اس دن کا انکار کرتے تھے۔ وہ کہیں گے کہ ہم مانتے ہی نہیں تھے، ہم کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں، اور اس کا وہ ڈٹ کے انکار کرتے تھے۔ نضر بن حارث باقاعدہ کہیں سے بوسیدہ ہڈیاں لے آیا
اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان ہڈیوں کو توڑتا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ کہتا ہے کہ من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں کو کون اٹھائے گا، کون دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ اور اس قدر کمزور ہو چکی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کرنے سے پہلے ارشاد فرمایا، اور یہ اس کا جواب ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَ۔ یہ بات وہ کر رہا ہے جس کو اپنی تخلیق بھول گئی ہے۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ میں پیدا کیسے ہوا، یہ اسے یاد ہوتا تو یہ سوال ہی نہ بنتا، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ اور کیا کہتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَ قَالَ مَن یحیی العظام وَہِیَ رَمِیم۔ جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں تو ان کو کون دوبارہ زندگی دے گا، یہ دوبارہ کیسے جڑیں گی، اور اس کے اوپر گوشت پوست چڑھے گا اور پھر زندگی آئے گی، روح آئے گی، چلتا پھرتا متحرک انسان بنے گا، کیا بات کرتے ہو، کیسے ہوگا؟ اب اس کا جواب سنیے۔ جواب پھر قرآن نے دیا، تو قرآن تو پھر قرآن ہے۔ اس نے باقاعدہ ہڈیاں توڑتے ہوئے ریزے زمین پہ اس کے گر رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، اور کیا کہتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَ قَالَ مَن یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وَہِیَ رَمِیم، یہ دیکھو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ کل محبوب فرما دیجئے، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، اسے فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، بکھرا ہوا میٹیریل ہے، گو شکستہ ہو گیا، ٹوٹا ہے، لیکن جب ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے پیدا کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے نا، ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا پڑا ہے، لیکن جب یہ میٹیریل بھی نہیں تھا، جب مادہ بھی نہیں تھا، جب شکل بھی نہیں تھی، جب نقشہ بھی نہیں تھا، تو جس نے اس وقت بنایا وہ ہڈیوں کو جوڑ کے کیا نہیں بنا سکے گا؟ قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے۔ ہڈیوں کے بغیر کیسے بنانا ہے، ہڈیوں کو جوڑ کے کیسے بنانا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہم اس لیے آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں کہ ہم ڈٹ کے کہتے تھے کہ نہیں 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 نہیں، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا، یہی دنیا ہے، یہی کائنات ہے، کوئی آگے آخرت کوئی نہیں ہے۔ یہ ڈراوا ہے، یہ خوف زدہ کرنے کے لیے یہ ایک تصور دیا گیا ہے کہ لوگ منظم رہیں، لوگ مربوط رہیں، کوئی کسی پر زیادتی نہ کرے۔ یہ محض ایک تصور دیا کہ حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کہا آج پتہ چلا کہ وہ امر واقعیہ تھا۔ اللہ اکبر۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم جزا کے دن کی تکذیب کرتے تھے۔ پیغمبر ہمیں بار بار کہتے، کتابیں اتریں، صحیفے نازل ہوئے، پاک باز ہستیوں نے آ کے ہمیں بتایا، ہم نے جنازے کندھوں پہ اٹھا کے قبرستانوں تک پہنچائے۔ کیا مناظر تھے، روز ڈوبتا سورج دیکھتے تھے، لیکن ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی، ہم نے کبھی تدبر نہیں کیا، سوچا نہیں، اور سوچ آتی بھی تو اس کی نفی کر دیتے۔ ہم کہتے نہیں نہیں نہیں، یہی جہاں ہے، یہی دنیا ہے، ختم ہو جائے گا کام، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم تکذیب کرتے تھے آخرت کی۔ اللہ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ پہنچی۔ موت کو یقین کہا گیا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہا اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ پہنچے، یعنی موت آ پہنچے۔ یہاں بھی فرمایا حَتَّى اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ پہنچی۔ تو موت کو یقین کہا گیا۔ یہ یقینی امر ہے، یہ ہو کے رہنا ہے، اور یہ ایسا یقین ہے کہ جس کا کسی دھرم میں انکار بھی نہیں ہوتا۔ موت کا کون انکار کرتا ہے؟ جو وجود باری کے منکر ہیں وہ بھی خدا کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، وہ بھی موت کا انکار نہیں کر پاتے۔ ایک یقینی صورتحال، اور اس کو یقین کہا گیا۔ تو کہا کہ ہم یوں کہتے رہے حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ پہنچی۔ اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں، فما تنفعہم شفاعۃ الشافعین، شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کو نفع نہیں دے گی، ان کافروں کے لیے شفاعت سے حصہ ہی نہیں ہوگا۔ تو شفاعت کرنے والے ایک نہیں ہیں، شفاعت کرنے والے بہت سارے ہیں۔ شفیع اعظم میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ فرمایا میرے رب نے مجھے اختیار دیا دو چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لینے کا، یا تو محبوب یہ طے کر لیں کہ آدھی امت بغیر حساب کے بخش دیں گے اور آدھی کا حساب لے لیں گے، اور یا حق شفاعت لے لو۔ ان دو چیزوں میں سے جو آپ
اختیار کرنا چاہیں ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، یا تو یہ کہ آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں اور آدھی کا حساب لے لیں گے، اور یا پھر حق کے شفاعت لے لیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے شفاعت والا حق لیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کیوں لیا، اس لیے حضور آدھی والا سودا نہیں کرنا چاہتے تھے، حضور شفاعت کر کے ساری امت کو جنت میں لے جانا چاہتے تھے۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا، علماء سفارش کریں گے، اولیاء سفارش کریں گے، حفاظ سفارش کریں گے، یہاں تک کہ جو شخص اسلام میں بوڑھے ہوتے ہیں وہ بوڑھے سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ بوڑھوں کو حق شفاعت دیا جائے گا۔ تو کہا کہ لیکن کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی سفارش کرے گا اور قبول نہیں کی جائے گی، کوئی سفارش کرے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کوئی کام نہیں دے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ موردین، تو فرمایا کہ انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں۔ قرآن سراسر نصیحت، پیغمبر نصیحت لے کر کے آئے، شام سویرے نصیحتوں سے بھری ہوئی یہ کائنات ہے، لیکن یہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ یہ نصیحت سے رخ پھیرتے ہیں۔ فما لہم، انہیں کیا ہو گیا ہے، ان التذکرۃ موردین، کہ وہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، جس طرح کے بدکنے والے گدھے ہوں۔ حمر گدھے کو کہتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہاں سے وحشی گدھے مراد ہیں، جنگلی گدھے۔ یہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو جب خطرہ لاحق ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ متنبع ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو حس دی ہوتی ہے، لیکن ان میں سب سے زیادہ جب حملہ ہونے لگتا ہے تو جو وحشی گدھا ہوتا ہے، جنگلی گدھا ہوتا ہے، تو وہ بہت جلد محسوس کرتا ہے اور وہ ایک دم جو ہے وہ اچھل پڑتا ہے اور کودنے لگتا ہے۔ جب اسے پتہ چلے کہ شیر آ گیا ہے تو وہ اس طرح بدکتا ہے کہ وہ اپنی چال ڈھال بھی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، جنگلی گدھوں کی طرح۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، جس طرح وہ شیر کو دیکھ کر کے جنگلی گدھا بھاگتا ہے، وحشی گدھا بھاگتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب پیغمبر ان کے سامنے کوئی پیغام حق دینا چاہتے ہیں تو یہ جنگلی گدھوں کی طرح بھاگنے لگ جاتے ہیں، حالانکہ ان کو تو دامن سماعت بچھا کے ایک ایک بات روح تک اتارنی چاہیے تھی، لیکن یہ بھاگنے لگتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جو پیغمبر کی دعوت کو قبول نہیں کرتے وہ گدھے ہی ہوتے ہیں۔ ابو الحکم کہلاتا تھا، حکمتوں کا سرچشمہ مانا جاتا تھا، لیکن جب حضور سے اعراض کیا تو پھر ابو الحکم نہ کہلایا، پھر ابو جہل بنا، تو جہالت کا باپ بن گیا۔ اس لیے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرنے والے ہی سرخرو کامیاب، اور حقیقی دانش پھوٹتی ہی پیغمبر کے قدموں سے ہے۔ اللہ کے خوف سے، خشیت الہی سے، پیغمبروں کی صحبت سے دانش پھوٹتی ہے۔ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا سرا کیا ہے، حکمت کی بنیاد اور سرچشمہ کیا ہے؟ فرمایا راس الحکمت مخافت اللہ، اللہ کا خوف۔ آپ نے دیکھا ہوگا صوفیاء کے اقوال پوری زندگی کا نچوڑ ہے۔ کیوں اس طرح وہ ایک زندگی کا بہت بڑا خلاصہ دو لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں؟ کس درسگاہ میں انہوں نے جا کر کے دانشوروں سے اور لوگوں کے تجربات کر کے سیکھا؟ نہیں، اللہ نے ان کو خشیت کا نور دیا۔ جو عقل، سمجھ، فہم، ادراک اللہ خشیت کے نتیجے میں دیتا ہے وہ پڑھنے سے، سیکھنے سے نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ دانائی کا سرچشمہ خشیت الہی کے دامن سے پھوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو پیغمبروں کو چھوڑتا ہے، دعوت دین کو ترک کرتا ہے، تو وہ جنگلی گدھوں کی طرح ہے۔ تو فرمایا کأنہم حمر مستنفرہ، یہ وحشی گدھوں کی طرح بدکتے ہیں۔ فرت من قسورہ، جس طرح وہ شیر سے بھاگتا ہے تو اس طرح یہ پیغام حق سے بھاگتے ہیں۔
بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا، ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلے صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیے جائیں۔ اللہ اکبر، کلا ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ ان کو آخرت کا ڈر نہیں۔ یہ کفار کی ایک آرزو کی نفی کی گئی ہے۔ کفار نے کہا کہ ہم آپ کو پیغمبر تب مانیں گے کہ ہمارے نام کھلے خط آئیں اللہ کی طرف سے، کھلے صحیفے آئیں جس میں نام بنام ہمارے رب کی ہمارے نام دعوت ہو کہ فلاں بن فلاں تجھے رب دین میں داخل ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں اسپیشل خط آنے چاہیے، کھلے ہوئے صحیفے ہوں ہمارے نام، اور وہ اسپیشل جبریل لے کر کے آئیں اور وہ ہمیں پکڑائیں اور کہیں کہ یہ تمہارے نام تمہارے رب نے صحیفہ بھیجا ہے تو پھر ہم مانیں گے۔ اللہ اکبر، کہا تم ہوتے کون ہو کہ تمہیں اللہ مخاطبت یوں کرے؟ یہ تو پیغمبروں کی شان ہے۔ یہ ان کا غرور تھا، یہ ان کا تکبر تھا کہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہم اللہ سے ڈائریکٹ جو ہے وہ رہنمائی اس طرح لینا چاہتے ہیں کہ وہ صحیفے ہوں، ان کے اندر ہمارے نام لکھے ہوں اور پھر ہمیں دعوت دی جائے تو پھر ہم مان لیں گے۔ جب کہ چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر بھی نہیں مانا، سورج کو پلٹ کر عصر کے وقت آتے ہوئے دیکھ کر بھی نہیں مانا، تو صحیفے آ جائیں تو کیا مان جائیں گے؟ یہ تو ان کی ایک حجت ہے، اگر ایسا ہوتا بھی تو نہ مانتے۔ دیکھیے، یہ کم تھا کہ مٹھی ابو جہل کی ہے اور کنکر کلمے میرے حضور کے پڑھ رہے ہیں، تو کوئی کسر رہ گئی تھی؟ یہ کوئی کم تھا کہ درخت قدموں میں آ کے سلامی دے رہے ہیں اور سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ یہ کم تھا کہ درخت کلام کر رہے ہیں اور پتھر حضور کو سلام کہہ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ تو اگر صحیفے بھی آ جاتے تو پھر بھی ان کا انکار ہی رہتا، کیونکہ اندر کا کفر اور اندر کا بغض ان کو پیغمبر کی صحبت میں آنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو اللہ فرماتا تم ہوتے کون ہو کہ تمہارے پاس صحیفے آئیں؟ میرے پیغمبر کے پیچھے چل کے میرے تک آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، اور اگر پیغمبر کو چھوڑ کے آنا چاہتے ہو تم ہوتے کون ہو؟ چونکہ پیغمبر کے در سے ہی خدا کا در نصیب ہوتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ تم سے مخاطبت کرے اللہ؟ تو اللہ مخاطبت کرے گا تو نبی کی معرفت سے کرے گا۔ اس لیے اگر تم مانتے ہو تو پیغمبر صحیفہ لے کے آ گیا، کافی ہے تمہارے لیے۔ اترتا ہوا قرآن، صحیفے، واضح براہین اور معجزات، کیا کافی نہیں ہے؟ نہیں مانتے تو اللہ کو تمہاری کوئی لوڑ ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت ہے تمہاری؟ مان لو تو اچھی بات ہے، نہیں مانو تو کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایک عذاب آنے والا ہے، اس دن تو مانو گے، اس دن تو چیخ چیخ کے کہو گے ہم نے آخرت کی تکذیب کی، ہم نے نماز نہیں پڑھی تھی، ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ کھانا نہیں کھلایا تھا، ہم مذاق اڑاتے تھے، آج اس کی سزا بھگت رہی ہے، وہ بھگت رہے ہیں۔ وہ تو تم کہو گے اور تمہیں کہنا پڑے گا۔ تو کہا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل لا یخافون الآخرہ، اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کلا انہ تذکرہ، ہاں یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن تو سراسر نصیحت ہے، پیغمبر تو نصیحت لے کر کے آئے ہیں، ماننے والے تو مان جاتے ہیں، ان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا دل ہے نصیحت قبول کر لے، اور جس کا دل نہیں کرتا تو اللہ کو پرواہ ہے، نہ کرے۔ تو کہا یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ تمہارے تک پیغام پہنچایا، پیغمبر کی زندگی دیکھ لو، شب و روز دیکھ لو، ان کا بچپن، لڑکاپن، جوانی، عالی نسب خاندان، ان کی سیرت، کردار، طرز زندگی، انداز معاشرت، اللہ اکبر، ان کا منمونا چہرہ دیکھو، ان کی سرمگی آنکھیں دیکھو، روشن پیشانی دیکھو، اللہ اکبر، زلفیں دیکھو، زلفوں میں حامیم کے کنڈل دیکھو، جب بولتا ہے تو حکمت کے موتی رولتا ہے۔ یار اس کی بات سن کر بھی نہیں مانو گے اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو کہا انہ تذکرہ، یہ نصیحت ہے، فمن شاء ذکر، ماننا ہے تو مان لو، جس کا دل چاہے مان لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور پھر کہا کہ اللہ نہ چاہے تو تم مان ہی نہیں سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کے چاہنے سے ہی بندہ چاہتا ہے، وہ نہ چاہے تو بندہ چاہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، تو اس لیے بدبختو تمہیں رب قبول ہی نہیں کرتا، تم سمجھتے ہو کہ ہم نہیں آ رہے، یہ ہو تو شرطیں لگاتے پھرتے ہو۔
اسلام لانے پر، دین قبول کرنے پر، رب کو ماننے پر، رسول کو ماننے پر، قرآن کو ماننے پر شرطیں رکھتے پھرتے ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ کہا تمہاری شرطیں، تم شرطیں لگانے والے ہوتے کون ہو؟ تمہاری کیا حیثیت اور کیا اوقات؟ رب چاہے گا تو بلال حبشی ایمان لے آئے گا۔ تو اللہ کو وہ ایمان جو ہے وہ پسند ہے، تمہارے ایمان کی اللہ کو لوڑ نہیں ہے۔ تو جو چاہے وہ لے آئے، اور پھر سنو کہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور اگر اللہ جو ہے وہ چاہے تو پھر کوئی ایمان لائے گا، اگر وہ نہیں چاہے گا تو تم اس قدر نااہل ہو، میرے پیغمبر سے بدکتے ہو گدھوں کی طرح، تو اللہ پھر چاہتا نہیں ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اللہ وہ چاہے گا جو پیغمبر کے قدموں میں آ کے بیٹھے، اللہ چاہے گا کہ ان کے سینے میں ایمان کا چراغ روشن کیا جائے۔ ہو اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ ہی اس بات کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی کرم نواز رب ہے کہ جس کے شایان ہے کہ مغفرت اس سے طلب کی جائے، اور وہ بخشش اور مغفرت فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے آؤ، اس رب کی دہلیز پہ آؤ، جھولیاں پھیلاؤ، کرم کی بھیک مانگو، خیرات مانگو۔ اور ہمیں بھی ہر روز یہی کہا گیا کہ روز جھولی پھیلا کے کہو اہدنا الصراط المستقیم۔ تکبر میں نہ آنا، رعونت میں نہ آنا، ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے دانا بینا ہیں، ہم صحیح راہیں منتخب کر سکتے ہیں۔ کہا نہیں، تم جو ہے وہ بھٹک جاؤ گے، بہک جاؤ گے۔ وضو کرو، صورت بناؤ، عجز کے ساتھ کھڑے ہو، ہاتھ باندھ لو، قبلہ رخ ہو جاؤ، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی عرض گزار ہو جاؤ اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ گامزن کرنا، سیدھی راہ پہ قائم رکھنا، سیدھی راہ ہمیں نصیب فرمانا۔ تو کہا اگر تم عجز سے خیر مانگتے رہو تو پھر تمہیں خیر نصیب رہے گی، اور اگر تم شرطیں رکھتے پھرو تو شرطیں کس سے رکھتے پھرتے ہو؟ تو اللہ سے مانگو، خیر مانگو، حق کی اتباع مانگو۔ حضور ایک دعا مانگتے تھے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ میری نظر میں حق کو حق بنا کے پیش کر دے اور مجھے اس کی اتباع نصیب کر دے، اور میری نگاہوں میں باطل باطل کر کے دکھا اور مجھے اس سے اجتناب کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو یہ توفیق بھی اسی کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ سے خیر مانگو اور خیر مانگنے کی توفیق بھی مانگو۔ اللہ اکبر، اللہ تو مجھے خیر دے اور خیر کی توفیق تو ہی عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ وہ شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایک فقیر ایک بادشاہ کی چوکھٹ پہ گیا اور اس نے صدا لگائی، تو اس نے محل کی بالکونی سے جھانکا، اس نے کہا فقیر دامن بدار، دامن پھیلا، میں تجھے خیرات دینا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں دامن کیسے پھیلاؤں، میرے پاس لباس ہی نہیں ہے۔ جب میں لباس ہی نہیں رکھتا تو لباس کا دامن ہی نہیں ہے۔ تو اس نے جبہ بھی بھیجا، لباس بھی بھیجا اور خیرات بھی بھیجی۔ تو ہم کہیں گے مالک جھولی بھی دے دے، خیرات بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کیا کسی نے کہا نا کہ میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے۔ تو اس سے خیرات بھی طلب مانگو اور خیرات ڈالنے کے لیے جھولی بھی مانگو۔ توفیق بھی مالک تو عطا کر، اور پھر اپنے کرم سے جو ہے وہ ہمیں خیر بھی دے، ہمارے دامن میں جھولی بھی ڈال دے، ہمارے دامن میں خیر بھی ڈال دے۔ کلا انہ تذکرہ کا یہ سراسر نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جس کا جی چاہتا ہے وہ قبول کر لے، نہیں قبول کرنا چاہتا تو جائے باڑ میں، اللہ کو کیا ضرورت ہے۔ اور پھر فرما وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے ہو اگر اللہ نہ چاہے تو، تمہارا چاہنا بھی اس کے چاہنے پہ موقوف ہے، تم ہوتے کون ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے دامن عجز پھیلاؤ، دامن طلب پھیلاؤ تو خیر ملے گی۔ تم چاہو گے بھی اس کی چاہت سے تو پھر تم بنتے کیا ہو؟ تم کہتے ہو چٹھی آئے اللہ کی طرف سے اور پھر ہم مانیں گے، چٹھیاں طلب کرتے پھرتے ہو، صحیفے مانگتے پھرتے ہو۔ کہا نہیں، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ اہل تقوی بھی ہے اور اہل مغفرت بھی ہے۔